السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز طلباء، آج میں ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں جس ویڈیو کا موضوع ہے کہ ایز ایم آر کو استعمال کس طرح سے کیا جائے، ہاؤ ٹو یوز ایز ایم اینڈ آر۔ یاد رکھیے، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اگر کوئی انسان جملہ اسمیہ بنانا چاہتا ہے تو جملہ اسمیہ انگلش زبان میں بنانے کا ضابطہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مبتدا یعنی سبجیکٹ کو لے کے آئیں گے، سبجیکٹ کے اعتبار سے ایز ایم آر میں سے کسی ایک کو لے کے آئیں گے، پھر اس کے بعد آبجیکٹ یعنی مفعول یا خبر کو لے کے آئیں گے، جس کو پریڈیکیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ ایز کا استعمال کہاں ہوگا۔ سبجیکٹ اگر واحد غائب ہو یعنی تھرڈ پرسن سنگولر ہو، جیسے ہی، سی، اٹ وغیرہ، تو وہاں ایز کا استعمال ہوگا، اور جہاں سبجیکٹ یعنی مبتدا پلورل ہو، جمع ہو، تو وہاں آر کا استعمال ہوگا۔ جہاں سبجیکٹ واحد متکلم یعنی آئی ہو تو وہاں ایم کا استعمال ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے عزیز طلباء، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ حضرات بغور ہمارے ان جملوں کو سماعت فرمائیں، ہماری اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں۔ میں آپ کی بارگاہ میں کہا کہ اگر آپ جملہ اس میں بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مبتدا کو لے کے آئیں، جیسے پانی اچھا ہے، واٹر از گڈ، زید عالم ہے، زید از اسلامک اسکالر، بکر جاہل ہے، بکر از اللیٹرڈ وغیرہ وغیرہ۔ زید اور بکر عالم ہیں۔ عربی میں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو زید و بکر عالمانی، انگلش زبان میں زید اینڈ بکر آر اسلامک اسکالر۔ میں عالم ہوں، آئی ایم اسلامک اسکالر۔ تم عالم ہو، یو آر اسلامک اسکالر۔ تو اس کے بعد اس کا استعمال واحد غائب کے لیے ہوتا ہے، اور آر کا استعمال جمع غائب، جمع حاضر، جمع متکلم کے لیے ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایم کا استعمال آئی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جملہ طلباء سے گزارش ہے کہ آپ ذرا اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ سب سے پہلے سبجیکٹ یعنی مبتدا کو لے کے آئیں گے، اس کے بعد ایز ایم آر میں سے کسی ایک کو لے کے آئیں گے، اس کے بعد آبجیکٹ مفعول کو لے کے آئیں گے یا خبر کو لے کے آئیں گے۔ میں آپ کے بارگاہ میں عرض کروں کہ یہاں مجازاً آبجیکٹ کہا گیا ہے، ورنہ یہ پریڈیکیٹ خبر ہوتا ہے۔ جی زید عالم ہے، زید از اسلامک اسکالر، تو اس کا استعمال واحد غائب میں، آر کا استعمال جمع غائب، جمع حاضر، جمع متکلم میں، اور ایم کا استعمال آئی کے ساتھ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔